الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، آج صبح ڈیوٹی پر پہنچے تو موبائل کو ذرا ہاتھ میں لے کر اس کو تھوڑا سا گھمانے کی کوشش کی اور واٹس ایپ کھول دیا. واٹس ایپ کی بیماری آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بیماری بھی ہے، ضرورت بھی. استعمال کے حساب سے استعمال صحیح ہو تو ضرورت ہے اور غلط ہو تو یہ بیماری ہے. بہرحال 4 گروپوں میں سیم میسج. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے ہیں تو بہتیرے گروپس، لیکن تقریباً 19 یا 20 گروپ ایسے ہیں جو حرکت میں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ صرف 1 یا 2 پر ہے، باقی پڑے ہیں میسج بھرمار ہے. ہزاروں میسج آتے ہیں، پڑے ہیں ہفتے 2 مہینے. کہیں کبھی انگلی دب گئی غلطی سے، بائی مسٹیک تو ہو سکتا ہے. بتانا یہ ہے کہ 4 میسج تھے اور چاروں گروپ کے سیم میسج. بہرحال میسج تو مجھے اچھا لگا، لیکن کوفت تو یہ ہوئی کہ ایک ہی میسج 4 جگہ ہے. یہ بھی ایک مجبوری ہے. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو پہلی بار ہاتھ لگا سوچا کہ قبل اس کے کہ کوئی اور سینڈ کرے، چلو میں ہی سینڈ کر دیتا ہوں. اور ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کئی گروپس میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک گروپ میں ہوں، مجھے کوئی میسج کہیں سے اچھا ملا اور کھٹ سے کاپی کیا اور اپنے ان تمام گروپس میں ڈالنا شروع کر دیا. میرے بھائی دوستو، میں نہیں کہتا کہ شیئر کرنا بری چیز ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا احتیاط ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ جو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے یہ بھی ایک خاندان کی طرح سے ہے اور ایک طرح سے اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہ شاید خیال لوگ نہ رکھ پائیں، کیونکہ کسی کو کسی کی پرواہ ہو تو کیوں ہو، اس کی ضرورت محسوس لوگ نہیں کرتے. خیر کوئی بات نہیں، ظرف کی بات ہے، اپنا اپنا ظرف. میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا. گروپس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بتانا یہ ہے کہ وہ جو میسج تھا اس میں ذرا بات تاکہ لمبی نہ کھینچے، طول نہ بعد میں ہو، اس لیے میں اس کی ہیڈنگ تھی حقیقی خوشی. آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو کسی کا ماشاءاللہ کال بھی آ رہا ہے، تو اب میں کال ریسیو کروں یا بہرحال میں کہہ رہا تھا اس کی ہیڈنگ تھی حقیقی خوشی. اس میسج میں انہوں نے جو درس دیا، جو میسج دیا، واقعی بڑا اچھا تھا. میں سوچا کہ اس کو عام لوگوں تک پہنچا دیا جائے ایک ایسے انداز میں جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. میرے بھائی دوستو، حقیقی خوشی میں یہ تھا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد دونوں ساتھ کہیں جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو کہاں، وہ کھیتوں کا علاقہ ہے. کھیتوں سے ہوتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں. جو یہاں لکھا ہے، آگے لکھا کہ چلتے چلتے ایک پگڈنڈی پر ایک بوسیدہ جوتا دکھائی دیا. صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی بڑے میاں کا ہے، کسی بڑے صاحب کا، کوئی بزرگ ہیں.
قریب کے کسی کھیت کھلیان میں مزدوری سے فارغ ہو کر اسے پہن کر گھر کی راہ لیں گے، یعنی جوتے کو میڑ پر اس سائڈ میں نکال کر کے وہ کہیں کام میں مشغول ہیں، کام سے جب فارغ ہوں گے جوتا پہنیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ کہتے ہیں آگے لکھا کہ شاگرد نے جناب شیخ سے کہا کہ حضور کیسا رہے گا کہ تھوڑی دل لگی کا سامان کرتے ہیں، جوتا ادھر ادھر کر کے خود بھی چھپ جاتے ہیں اور بزرگوار ان کا جوتا جب مفقود پائیں گے یعنی غائب پائیں گے تو ان کا رد عمل دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں پرینک، یعنی ان کے جوتے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دائیں بائیں ادھر ادھر چھپا دیتے ہیں اور ہم خود چھپ جاتے ہیں، چھپ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ پرینک کا فائدہ 1% بھی نہیں ہے، 100% نقصان ہے۔ البتہ اگر پری پلاننگ ہو تو ٹھیک ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر بغیر پری پلاننگ کے کوئی شخص کسی کے ساتھ پرینک کرتا ہے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدے کا کوئی چانس نہیں، اور اس چیز کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ سب سمجھتے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو اس شاگرد نے استاد سے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہم کرتے ہیں، ان کے جوتے کو چھپا کر کے ہم خود چھپ کر کے مزہ لیں گے۔ شیخ کامل نے کہا بیٹا، اپنے دلوں کی خوشیاں دوسروں کی پریشانیوں سے وابستہ کرنا کسی طور پر بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ یہ جملہ لے کے جائیے گا، اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو پریشان کرنا یہ عمل پسندیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ چڑیوں کی جان جا بچوں کا کھلونا، اسی کو دیہاتی میں کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا بیٹا، اپنے دلوں کو خوشیاں دوسروں کی پریشانیوں سے وابستہ کرنا کسی بھی طور پر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بیٹا، تم پر اپنے رب کے احسانات ہیں، ایسی کبھی حرکت سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اپنے رب کی ایک نعمت سے تم اس وقت ایک اور طریقے سے خوشیاں اور سعادتیں سمیٹ سکتے ہو۔ بجائے اسے پریشان کرنے کے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو بروئے کار لا کر خوشی کا سامان پیدا کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہاں نقطہ کیا سمجھ میں آیا کہ خوشی کے سامان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کریں جس سے آپ کو خوشی بھی پہنچ جائے، دوسرے کو اذیت اور پریشانی بھی نہ پہنچے۔ آگے کہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی اور اس بیچارے مزدور کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور خوشی کا سامان ہو جائے۔ ایسا کرو کہ اپنی جیب سے کچھ نقد سکے اور پیسے نکالو اور دونوں جوتوں میں رکھ دو۔ اب یہ کون کرے گا؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جوتوں میں اگر پیسے موجود ہوں تو لے کر کے بھاگ سکتے ہیں، 9 2 11 ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں، یہ ہماری فطرت ثانیہ تقریباً بن چکی ہے، ماحول اور معاشرے کا عام روٹین ہے یہ، اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کرتا میں۔ جوتوں میں اگر رقم موجود ہو تو اس کو لے کر بھاگنا یہ تو ہم سے ہو سکتا ہے، مگر اپنی جیب سے نکال کر کے جوتوں میں رکھ دینا۔ لیکن بہرحال آگے چلیے، نقطہ سمجھتے جائیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس کے جوتوں میں کچھ اگر سکے ہیں، نقدی ہیں، کچھ رکھ دیجئے، پھر ہم چھپ کر کے دیکھیں گے جو ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو اچھی سوچ کا شاگرد تھا، کہہ رہے ہیں بلند وقت شاگرد نے تعمیل کی اور استاد و شاگرد دونوں جھاڑیوں کے پیچھے دبک گئے، جا کر کے دبک کر کے دیکھنے لگے منظر، یعنی پیسے دونوں جوتوں میں تھوڑے تھوڑے رکھے اور چھپ کر کے دیکھنے لگے کہ دیکھا آخر میں کیا ہوتا ہے ری ایکشن۔ کہہ رہے کام ختم ہوا، بڑے میاں نے آ کر کے جوتے میں جب پاؤں ڈالا تو سکے جو پاؤں سے ٹکرائے تو ایک ہڑبڑاہٹ کے ساتھ جوتا اتارا تو وہ سکے اس میں سے باہر آ گئے، یعنی جب پاؤں ڈالا جوتے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ سکے کی جو اپنی جو آواز تھی کھنک سکے کی، تو انہوں نے جب محسوس کیا تو پاؤں باہر نکالا، دیکھو اس میں سکے۔
خیر کہہ رہے ہیں تو وہ سکے اس میں سے باہر آ گئے، ایک عجیب سی سرساری، اور جلدی میں دوسرے جوتے کو پلٹا تو اس میں سے بھی سکے کھنکتے ہوئے باہر آ گئے۔ انہیں پلٹا، کہہ رہے ہیں اب بڑے میاں آنکھوں کو ملتے ہیں، یعنی سوچ رہے ہیں کہیں میں سو تو نہیں رہا ہوں، خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دائیں بائیں نظریں گھماتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ خواب نہیں تو آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے، یہ جملہ آپ رکیے، یعنی شکر گزاری کے طور پر تشکر کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے خوشی تو ہوگی، ڈھیر خوشی ہوگی، ایک گونا خوشی ہوگی۔ کیوں؟ خاص طور پر وہ شخص جو دکھ کا مارا ہو، پریشان ہو، غریب ہو، قلاش ہو، محتاج ہو، ایک ایک پیسے ایک ایک پائی کا اگر محتاج ہو، پھر ایسے وقت میں ایسے شخص کو اگر اس طرح سے ایک عجیب انداز میں اگر اس کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں جس کو آپ سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، بڑے میاں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے ہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ بڑے میاں سجدے میں گر جاتے ہیں، تشکر کے آنسو، اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں مارے خوشی کے۔ اور مقام تو خوشی کا ہے ہی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کچھ یوں مناجات کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب سے اب وہ گویا ہیں، سجدے میں گرے ہیں، اور پھر وہاں وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں۔ انسان سجدے میں ہو تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں جو کچھ کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو اپنی بات سنا رہا ہوتا ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے کوئی بات سننی ہو تو قرآن پاک پڑھیے، اللہ کا کلام ہے، گویا کہ آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کو سنانی ہو تو نماز پڑھیے، اس میں تلاوت کیجیے، اس میں سجدے کیجیے، اس میں دعائیں کیجیے، تو یا آپ گویا کہ اپنی بات اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تو اللہ سے گفت و شنید کا معاملہ اگر کرنا ہو تو قرآن اور نماز۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ یوں مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے گویا ہوئے ہیں، میرے مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو میرا کتنا کریم رب ہے، تجھے پتا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، تجھے پتا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں جو میسج ہے وہ، بچے بھی بھوکے ہیں، مزدوری بھی مندی جا رہی ہے، یعنی آج کل مزدوری بھی نہیں مل رہی، لگتا ہے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کی باتیں ہیں، یعنی اسی کو رکھ کر کے یہ جو ہے حکایت بنائی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں بیوی بیمار ہے، بچوں کے کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے، مندی جا رہی ہے، تو نے کیسے میری مدد فرمائی، کس عجوبے اور اچھوتے انداز میں، ان پیسوں سے میری بیمار بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ دنوں کا راشن بھی آ جائے گا۔ ادھر وہ اسی گریا وزاری کے ساتھ اپنے رب سے محو مناجات تھا، یعنی وہ گفتگو وہ کر رہا تھا، دعا شعا کر ہی رہا تھا۔ دوسری طرف استاد و شاگرد دونوں کے ملے جلے جذبات اور ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کچھ دیر کے بعد شاگرد نے دست بوسی کرتے ہوئے عرض کیا استاد محترم سے کہ استاد محترم، آپ کا آج کا سبق کبھی نہیں بھول پاؤں گا، آپ نے مجھے مقصد زندگی اور اصل خوشیاں سمیٹنے کا ڈھنگ بتا دیا ہے۔ یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ گارجین کو، مرشد کو، پیر کو، اغوا کو، رہبر کو، سرپرست کو اپنے ماتحتوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے، خدمت خلق کے جذبے کو بھی اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اور جب ایسی چیزیں مل جائیں تو ان کو گرہ باندھ لینا چاہیے، اور اس پر حتی الامکان جس حد تک جب ممکن ہو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسروں کی خوشیوں کا سامان اپنی ذات سے پیدا کرنا چاہیے، ہم ایسا نہیں کرتے، دوسروں کی خوشیوں کو غمیوں میں بدل دینے کی ہم پوری توقع کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے خوشی کا سامان فراہم کر سکیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ شیخ جی نے موقع مناسب جانتے ہوئے بات بڑھائی، بیٹا صرف پیسے دینا ہی آتا نہیں ہے،
بلکہ باوجود قدرت کے کسی کو معاف کرنا بھی عطا ہے۔ مسلمان بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کرنا بھی عطا ہے۔ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی عطا ہے۔ یہ تحریر آگے لکھا ہے، یہ تحریر اوروں کو بھی پڑھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک تو پرینک اگر پری پلاننگ نہیں ہے تو یہ نقصان سے خالی نہیں ہے، اس میں فائدہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خالی ذہن ہوگا، اچانک آپ اس سے کوئی ایسی حرکت کروائیں گے، ایسی بات کہلوائیں گے، ایسی چیزوں کو وہ کہلوانے پر مجبور کریں گے جس سے شاید وہ زندگی بھر اپنے آپ سے پشیماں ہو، کیونکہ وہ برسر مجمع گفتگو ہو رہی ہے، آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا بعد میں دیکھے گی، اور پتہ نہیں وہ کون کون سی حرکتیں، کون کون سی باتیں کہہ جائے گا، اور بہت سے راز و نیاز کی باتیں بھی وہ ہڑبڑا کے کہہ سکتا ہے، جو اس کے لیے پشیمانی کا سامان ہو سکتا ہے، اور ہو جاتا ہے۔ زندگیاں اجڑ سکتی ہیں، گھروں میں انبن ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پرینک اگر پری پلاننگ ہے، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ غیروں کا کام ہے، غیر کریں، اب ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان اس چیز کو جائز قرار نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کے لیے اس کام کے کرنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے یہی رہ گیا، کسی کی عزت سے کھلواڑ۔ میں کہتا ہوں کسی کے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ مسئول ہوں گے، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو میں کہتا کہ یہ پرینک کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اگر پری پلاننگ ہے اور وہ دائرے میں ہے جس سے ایک ہلکی پھلکی ہنسی کا سامان بھی ہو جائے اور حقیقت بر مبنی ہو، اس میں کسی کا نقصان بھی نہ ہو، تو چلو۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم ہنسنے اور ہنسانے کی مکمل محفلیں منعقد کرتے ہیں، گپ شپ یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہو سکتا۔ گپ شپ کرنا، آج کا تو جوکنگ کا پورا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج تو ہم مسجدوں میں بھی جوکنگ کر لیتے ہیں، مدرسوں میں بھی جوکنگ کر لیتے ہیں، یہاں بھی جوکنگ کر لیتے ہیں، وہاں بھی جوکنگ کر لیتے ہیں۔ تو آج تو ہم سیریس ہوتے ہی نہیں، ہم تو جہاں سیریس ہونے کی جگہ ہیں وہاں بھی پرینک کر لیتے ہیں، وہاں بھی ہم ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ پھر الگ سے ہمیں پرینک کرنا، الگ سے جوکنگ کی محفل اٹینڈ کرنا، یا اس کو جو ہے سجانا سنوارنا، اس کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ مومن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گروپ میں رہنے والے لوگ گروپوں کی لاج رکھیں، گروپ کے اندر موجود لوگوں کا خیال رکھیں، چھوٹے بڑے کا بھی خیال رکھیں، گروپ کو بوجھل نہ کریں بلا وجہ۔ گروپ کو بوجھل کرنا، مجموعے کو بوجھل کرنا، اور اس میں بلا وجہ کی چیزیں یا بار بار بغیر دیکھے، مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میسج آیا ہے، کچھ دیر کے بعد وہی سیم میسج دوسرے نے بھی اڑیل دیا، یہ اڑیلنا جان مجھ کے کام میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مجموعہ ہم اور آپ کے کو جتنے لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ گویا کہ ایک ساتھ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جا سکتی جس سے کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو، ناگوار گزرے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو ایسی حرکتیں، ایسے کام، ایسے افعال، ایسے چیزیں نہ کریں جس سے کسی کو اذیت ہو، کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کو خواہ پریشان ہونا پڑے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس میسج میں جو درس ہے، میں نہیں کہتا ہر میسج خراب ہوتا ہے، نہ معاف کیجیے گا، میں نے اسی لیے مجموعہ کو یکسر طور پر، مکمل طور پر میں نے مجموعہ یا مجموعہ کے اندر آنے والے میسج کو وہ نہیں کہا ہے، کرٹیسائز نہیں کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ خیال رکھیں، مجموعہ کا خیال رکھیں اور اہل مجموعہ کا خیال رکھیں، گروپ کا خیال رکھیں، اہل گروپ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اور تیسری بات یہ ہے جو اس میسج میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ سامنے رکھیں۔ کیا ہے؟ کسی کو پریشان کر کے خوش ہونا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں، نہ عقلاً، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً، اور سماج بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے
آپ جس سے مذاق کرتے ہیں، جس کو پرینک کرتے ہیں، جس کو اس کی کھلی اڑاتے ہیں، وقتی طور پر ہی مذاقاً ہی صحیح، اس کے دل سے آپ پوچھیں کیا واقعتاً یہ مناسب ہے، یا کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے سوچیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ حرکت کبھی کوئی شخص کرے انجانے میں اور آپ اس جگہ پر ہوں تو آپ کو کیا بیتے گی. میرے بھائی دوستو، بات میرے خیال لمبی ہو گئی، حالانکہ میں لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا، تو یہ ایک ہلکا سا درس دینا چاہا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اپنے بھائیوں کا ہر طرح سے خاص خیال رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.